اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہو کہ 9th کلاس کے ایگزام سٹارٹ ہیں، تو 9th کلاس میں اردو کا پیپر آئے گا۔ اردو کا پیپر کی جو پیرنگ ہے، اردو کا پیپر کس طریقے سے تقسیم ہو کے آتا ہے، یا کس چیپٹر میں سے کون سا کویشچن آئے گا، ایم سی کیوز آئیں گے تو کس کی طریقے سے آئے گا، نظم سے آئیں گے، قواعد انشاء میں سے آئیں گے، کہاں سے ایم سی کیوز آئیں گے، تو یہ ہم آپ کو ساری ترتیب بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یار ہماری یہ ساری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کا جو پیپر ہوتا ہے اس کی پیرنگ کیسے ہے، کس طریقے سے لائق بچوں نے 75 میں سے 75 نمبر حاصل کرنے ہیں، اور 100 میں سے 100 مارکس کیسے آئیں گے، 100% مارکس کیسے آئیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ویک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، جنہوں نے سارا سال نہیں پڑھا ہوتا اور اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی، کون سی چیزیں کر لیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہم آسانی سے پاس ہو جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے طلباء جو تھے جن کے 9th کلاس میں اردو میں سے سپنی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 9th کلاس میں اردو میں سے آ جاتی ہیں، ترجمہ القرآن میں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان سبجیکٹ کو لائٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اردو کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسا کہ فزکس کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم اپنی پیرنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو EQH ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ہم نے پیپر پیرنگ تیار کی ہے جی اردو کی۔ تو مزید آپ معلومات لینی ہو، کسی قسم کا کویشچن پوچھنا تو یہ ہمارا نمبر ہے، اس سے ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ تو جی چلے ہم کویشچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ مروزی ایم سی کیو جو ہوتے ہیں یہ 15 ایم سی کیوز آئیں گے، ہر ایک ایم سی کیو کا 1 نمبر آئے گا۔ تو یہ ایم سی کیو کی بھی تقسیم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جو حصہ نثر ہے اس میں سے 7 ایم سی کیوز آ جائیں گے، حصہ نثر میں سے 7 ایم سی کیو آئیں گے، اس لیے آپ نے حصہ نثر کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد حصہ نظم آئے گا، حصہ نظم میں سے 2 ایم سی کیوز آپ کے پاس بنتے ہیں، حصہ نظم میں سے بھی 2 ایم سی کیو آ جائیں گے، 7 یہ اور 2 یہ 9 آ جائیں گے۔ قواعد و انشاء مذکر مؤنث 1 آئے گا، ایک مذکر مؤنث میں سے آئے گا، غزل میں سے 1 آ جائے گا، واحد میں سے 1 آئے گا، ایک جمع آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مترادف 1 آ جائے گا اور متضاد بھی 1 آ جائے گا۔ جب ان کو آپ کاؤنٹ کرو گے 1 2 3 4 5 6 اور 2 ہمارے پاس آ جائے گا 8 اور 7 کتنے آ جائے گا ہمارے پاس 15 پورے ہو جائیں گے۔ یہ ایم سی کیوز کی ترتیب کچھ اس طریقے سے تھی، حصہ نثر میں سے آئے گا، نظم سے آئے گا، مذکر مؤنث آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے تقسیم اس لیے ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو تیار کرنا ہے، مذکر مؤنث کو بھی کرنا ہے، آپ نے بعض جمع کو بھی کرنا ہے، مترادف کو بھی کرنا ہے، اور متضاد یعنی کہ الٹ کو بھی کرنا ہے جی۔ اس کے بعد ہم اپنے کویشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 جو ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 2 ہے جی اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے، تو یہ کتنے اشعار ہوں گے؟ ٹوٹل 5 اشعار کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی، ٹوٹل 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی۔ 10 نمبر کا یہ کویشچن ہے، کیسے آئے گی؟ نظم میں سے 4 اشعار آئیں گے، 4 میں سے آپ نے 3 کرنے، اسی طریقے سے غزل میں سے 3 آئیں گے، 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ ملا کے کتنا ہو جائیں گے جی ہمارے پاس؟ ٹوٹل ملا کے 5 اشعار ہو جائیں گے جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ 4 آئیں گے نظم میں سے، 3 آئیں گے غزل میں سے۔ جو نظم میں سے 4 آئیں گے اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں، جو غزل میں سے 3 آئے گا اس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں۔ تو ملا کے 3 یہ اور 2 یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 5۔ یہ 2 نمبر کا ہے، شعر کی تشریح ہوگی، 10 نمبر کا یہ پہلا یہ کویشچن آ جائے گا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے جی پیراگراف آئے گا۔ کویشچن نمبر 3 پیراگراف ہی آئے گا جی، پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی۔ 2 پیراگراف آئیں گے اس میں سے، جب آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو اس میں سے 2 پیراگراف آئیں گے، ایک پہلے نصف اسباق میں سے اور دوسرا باقی 2 نصف اسباق میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 پیراگراف ہوں گے ان میں سے، ٹھیک ہے، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک پیراگراف ہوگا وہ جو آپ کی بک ہے اس کے ہاف میں سے آ جائے گا، اور دوسرا جو آ جائے گا باقی جو ہاف ہوگا آدھے میں سے آ جائے گا۔ اب یہ 10 نمبر کیسے ملیں گے؟ اس کی بھی تقسیم کی ہوئی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے اس کی تقسیم ہے جی؟ اس میں سے مصنف کا نام لکھو گے تو آپ کو آدھا نمبر ملے گا ان پیراگراف کا، اس کے بعد آپ اس کا عنوان لکھو گے تو اس میں بھی آدھا نمبر آ جائے گا، مطلب آپ نے مصنف کا نام بھی لکھ لیا، عنوان بھی لکھ لیا، تو دونوں کا ملا کے آپ کو 1 نمبر آئے گا۔ انہیں پیراگراف میں سے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، 4 الفاظ کے معنی لکھو گے تو آپ کو 2 نمبر آ جائیں گے، 4 الفاظ کے معنی لکھو گے تو 2 نمبر، یعنی یہ مطلب ہوا 2 نمبر یہ اور 1 نمبر یہ، 3 نمبر یہ ہمارے پاس یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 10 میں سے۔ تو باقی آپ کے پاس ٹوٹل نمبر اس میں سے ہے 10 نمبر ہے جی پیراگراف میں سے۔ جس کے بعد ہم بات کریں گے جی مختصر سوالات کی۔ کویشچن نمبر 4 آئے گا جی مختصر سوالات۔
مختصر سوالات ہیں جی، یہ کیسے اس کی ترتیب ہوگی؟ یہ 5 مختصر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے، حصہ نثر میں سے 5 آنے ہیں، حصہ نظم میں سے 2 آنے اور حصہ غزل میں سے 1، ٹوٹل بن جائیں گے جی 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہوں گے۔ یہ ان کی تقسیم کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے، حصہ نثر میں سے 5، نظم میں سے 2، حصہ غزل میں سے 1 ہوتا ہے، ٹوٹل ملا کے یہ 8 بنتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، ہر سوال کا 2 نمبر ہوگا تو یہ 5 سوال مل کے 5 بار کتنا ہو جائے گا جی 10۔ حصہ نثر سوال نمبر 4 مختصر سوالات یہ 10 نمبر کا ہوگا، اس طریقے سے ان کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کویسچن نمبر 5 ہے۔ کویسچن نمبر 5 میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خلاصے لکھنے ہیں، 2 میں سے 5 نمبر کا خلاصہ ہوگا، خلاصے آپ کو 2 آئیں گے، اس میں سے آپ نے کوئی 1 لکھ لینا ہے، یہ بھی اسی ترتیب سے ہے، ایک خلاصہ پہلے نصف حصے میں سے آئے گا، پھر دوسرا خلاصہ باقی نصف حصے میں سے آ جائے گا۔ اس کے لیے میری آپ کے ساتھ سجیشن ہے، یہ ٹوٹل 11 آپ کے پاس چیپٹر ہیں، جو پہلے 6 چیپٹر ہیں یا اینڈ والے 6 چیپٹر ہیں ان کو آپ تیار کر لو اچھے سے، ٹھیک ہے، اسی میں سے آپ کا خلاصہ آپ کے پاس بن جائے گا، کیونکہ 2 آئیں گے، 2 میں سے 1 کرنا ہے، یہ 5 نمبر کا خلاصہ آپ کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہوتا ہے جی مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ آتا ہے، تو یہ 4 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے 4 نمبر اپنے اس کی جو آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، 1 نمبر شاعر کا نام، اگر اس نظم کا جس کا آپ مرکزی خیال لکھ رہے ہو یا خلاصہ لکھ رہے ہو اس کے آپ شاعر کا نام لکھ دو گے تو 1 نمبر، باقی خلاصے کے آپ کو 4 نمبر، ملا کے یہ 5 نمبر کا آئے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 آئے گا، آپ کو خط آ جائے گا یا درخواست، خط یا درخواست میں سے کوئی ایک، یہ 10 نمبر کا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، 10 نمبر کا سوال آپ کے پاس یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد مکالمہ یا کہانی آئے گی، یہ آپ کے پاس 5 نمبر کا آپ کے پاس سوال آ جائے گا۔ اس کے بعد جملوں کی درستگی ہوگی، یہ سوال آپ کے پاس 5 نمبر کا آئے گا۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ میں نے جو پیرنگ اسکیم شیئر کیا ہے، انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہلے بھی جو ہم نے پیرنگ اسکیم شیئر کرتے ہیں اس میں سے بھی میکسیمم مارکس آ جاتے ہیں بچوں کے، تو یہ بھی آپ کرو گے تو میکسیمم مارکس آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جو بچے تھوڑے ویکس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک خط تو کریں نا، خط یا درخواست کریں، 10 نمبر اس میں سے وہ لے سکتے ہیں، کہانی یا مکالمہ میں سے 5 نمبر لے سکتے ہیں، کہانی آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہو، مکالمہ بھی اپنے پاس سے لکھ سکتے ہو، 5 نمبر تھی اس میں سے بھی آ جائے گا، ٹوٹل ملا کے 15 آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کویسچن نمبر 5 ہے، یہ خلاصہ لکھنا ہوگا، آپ پہلے 5 چیپٹروں کا خلاصہ کر لو تو 5 نمبر کا کویسچن اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کی تقسیم تھی جو ہم نے کی، آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ اس کو فالو کرو گے تو میکسیمم نمبر لینے کے لیے آپ ہماری پیرنگ اسکیم کو فالو کرو، اس میں سے بہت سے کویسچن جو ہوں گے وہ اس طریقے سے تیار کرنے سے آپ حل کر لو گے جی۔ اس پیرنگ اسکیم کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اردو کے جو گیس بنتے ہیں، وہ جو کویسچن بار بار رپیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ جی، السلام علیکم، فی امان اللہ۔